الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و معزز میرے مربی و مشفق، اس عظیم دینی و عصری دانشگاہ کے بانی، روح رواں اور صدر اجلاس حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم، مہمانان مکرم، فقیہ اصل، کارگزار جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، جنرل سیکریٹری اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی، جامعہ عربیہ ہتھوڑا باندہ کے شیخ الحدیث مایہ ناز فقیہ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سعدی، ندوۃ العلماء لکھنؤ کے استاذ تفسیر و فقہ، محقق عالم ربانی حضرت مولانا عتیق احمد صاحب استوی دامت برکاتہم وعمت فیوزہم، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی دارالقضاء کمیٹی و تفہیم شریعت کمیٹی کے آرگنائزر محترم مولانا قاضی تبریز عالم صاحب زیدہ مجدہم، موقر و معزز حضرات اساتذہ اکرام، طلبہ اعظام اور معززین شہر اکل کوا و اطراف، حاضرین، ہم اور آپ اس امر سے بخوبی واقف ہی نہیں بلکہ ہمارا اور آپ کا اس پر ایمان و یقین ہے کہ اسلام ایک جامع اور مکمل دین ہے، اس میں نہ کوئی کمی ہے کہ اسے پورا کیا جائے اور نہ کوئی زیادتی ہے کہ اسے حذف کرنے کی ضرورت ہے۔ اعلان ربانی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ ارشاد نبوی ہے، ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک۔ اللہ پاک نے دین اسلام کو آخری شریعت کے طور پر اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ جو لوگ اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دین کو اپنی زندگی کے ہر گوشے میں داخل کریں۔ حکم خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ حضرات مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی احکام پر پوری طرح عمل کرو، ایسا نہ ہو کہ اسلام کے بعض احکام تو قبول کرو اور بعض احکام کو قبول نہ کرو۔ محترم سامعین، دین اسلام ایک مکمل نظام زندگی اور دستور حیات ہے۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور ان دونوں سے ہی ماخوذ فقہ اسلامی میں اس نظام کی تمام تفصیلات موجود ہیں۔ اس نظام میں عقائد و عبادات، معاملات و معاشرت، اخلاق، سیاست و حکومت، تجارت و صنعت سبھی داخل۔ بعض لوگ اسلام کو صرف عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج و عمرہ اور صدقہ و خیرات تک ہی محدود سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی بڑی غلط فہمی ہے۔
اسلام نے جس طرح عبادات کے تمام مسائل و احکام واضح طور پر کھول کھول کر بیان کیے ہیں، اسی طرح اس نے معاملات اور معاشرت کے احکام کو بھی پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے ان دونوں طرح کے احکام و مسائل پر عمل کرنا واجب و ضروری ہے۔ اس کے بغیر اس کا ایمان و اسلام کامل و مکمل نہیں ہو سکتا۔ آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ محترم حاضرین، اللہ پاک نے حضرت انسان کو ایسی متضاد صفتوں سے متصف کیا ہے جو دیگر مخلوق میں نہیں پائی جاتی۔ جہاں وہ محاسن و خوبیوں کا پیکر ہیں، وہیں اس میں کچھ خامیاں اور کمزوریاں بھی ہیں جنہیں خود ذات باری تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سورہ نساء میں ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ سورہ معارج میں ہے اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، انسان حریص پیدا کیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے۔ سورہ احزاب میں ہے إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان ظالم اور جاہل ہے۔ سورہ نحل میں ہے فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، انسان جھگڑالو ہے۔ محترم سامعین کرام، بھلا بتلائیے جس انسان میں اتنی کمزوریاں ہوں وہ جھگڑے، نزاع اور اختلاف کے بغیر کیسے زندگی گزار سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ بشریت کے اسی تقاضے کی وجہ سے انسانوں میں جھگڑے، نزاع اور اختلافات رونما ہوتے ہیں۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ جب باہم کسی امر میں اختلاف و جھگڑا ہو تو خود ہی شریعت کی روشنی میں اسے حل کر لیں، اور اگر خود حل نہ کر سکیں تو دارالقضاء، محاکم شرعیہ وغیرہ سے شرعی احکام و ہدایات کے مطابق حل کرائیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ضرورت پڑنے پر وہ ان اداروں کی خدمات کو حاصل کریں۔ فرمان خداوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا۔ اس آیت میں بظاہر 3 اطاعتوں کا حکم دیا گیا، مگر حقیقت میں ان 3 اطاعتوں، اللہ پاک کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی اطاعت جن کے ہاتھ میں کسی چیز کا انتظام و انصرام ہو، مراد علماء، فقہا، کیونکہ یہ نائب رسول ہیں اور دین کا نظام ان کے ہاتھ میں ہے۔ ان تینوں اطاعتوں کا مقصود اصلی اطاعت خداوندی ہے، کیونکہ اطاعت کہتے ہیں حکم کی بجا آوری کو، اور حکم صرف خدا کا ہے۔ ارشاد ہے ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ وما ارسلناک من رسول الا لیطاع باذن اللہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی۔ محترم سامعین، ان تینوں اطاعتوں کا ماحصل اور خلاصہ یہی ہے کہ ایک مسلمان اپنی عملی زندگی میں اور اس کے رسول کے عملی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور اولو الامر کی ہدایات کا پابند و مکلف ہو، اور خلاف ورزی کی صورت میں مستحق کے سزا ہو۔ اصل سزا تو آخرت میں ملتی ہے، لیکن بعض جرائم اور گناہ وہ ہیں جن کی سزائیں اس دنیا میں بھی دی جاتی ہیں
جنہیں حدود و قصاص اور تعزیرات سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن یہ سزائیں وہاں دی اور قائم کی جاتی ہیں جہاں اقتدار و سلطنت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ملک کا دستور و قانون کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور فقہ اسلامی ہو۔ ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں، یہ ملک ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اس کی آزادی، اس کی تعمیر و ترقی، اس کے بقا و تحفظ اور امن و امان کی حفاظت و پاسداری میں ہمارے بزرگوں کا خون اور ان کی صلاحیتیں اور ہر طرح کی قربانیاں موجود ہیں۔ ملک ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے جس کا اپنا ایک آئینی ڈھانچہ ہے۔ یہاں رائج قوانین کی دو اہم قسمیں ہیں، سول کوڈ اور کریمنل کوڈ۔ دوسری قسم کے اندر جرائم کی سزائیں اور بعض انتظامی امور آتے ہیں۔ اس قسم کے قوانین تمام اہل ملک کے لیے یکساں ہیں۔ اس میں کسی نوعیت کی تفریق نسل و مذہب کی بنیاد پر از روئے دستور نہیں کی گئی۔ پہلی قسم سول کوڈ کے دائرے میں وہ تمام قوانین آتے ہیں جن کا تعلق معاشرت، تمدن اور معاملات سے۔ اس قسم کے بیشتر قوانین بھی تمام اہل ملک کے لیے یکساں ہیں۔ البتہ اسی سول کوڈ کے ایک حصے جسے پرسنل لا کہتے ہیں میں ملک کی بعض اقلیتوں کو، جن میں مسلمان بھی ہیں، ان کے مذہب کے لحاظ سے کچھ خصوصی شعبوں میں الگ مذہبی قوانین پر عمل کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اسی کو پرسنل لا کی آزادی کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی کے تحت مسلمانوں کو بھی دستور ہند میں یہ حق دیا گیا کہ نکاح، طلاق، ایلا، زہار، لیان، خلا، مبارات، فسخ نکاح، عدت، نفقہ، وراثت، وصیت، ہبہ، ولایت، رضاعت، حضانت، وقف سے متعلق مقدمات اگر سرکاری عدالتوں میں دائر کیے جائیں اور دونوں فریق مسلمان ہوں تو سرکاری عدالت اسلامی شریعت کے مطابق ہی مذکورہ معاملات میں فیصلہ کرے گی۔ انہی قوانین کے مجموعے کو مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین، مسلمانوں کو انہی چند قوانین میں اپنی شریعت کے مطابق عمل کرنے کا دستوری حق دیا گیا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسے بھی چھین لینے کی مسلسل سازشیں کی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں کو ان چند امور میں بھی ان قوانین کی پابندی پر مجبور کیا جائے جو تمام اہل ملک کے لیے بنائے جائے۔ اسی کو سول کوڈ کہا جاتا ہے۔ سرکاری عدالتیں باوجود اس کے کہ وہ مسلم فریقین کے مابین مسلم پرسنل لا کے مطابق فیصلے کی مکلف و پابند ہیں، مگر وہ ایسا نہیں کرتی اور بہت سی مرتبہ یکساں سول کوڈ کے مطابق ہی فیصلہ کرتی ہیں۔ ان مخالف شریعت فیصلوں سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ مسلمان اپنے تنازعات باہمی مفاہمت و مصالحت سے شریعت کے مطابق خود ہی حل کریں یا پھر اپنے ان معاملات میں دارالقضاء سے رجوع ہو اور شریعت کے مطابق معاملات کو حل کرائیں، کیونکہ مسلمان جہاں اور جس حالت میں رہتے ہوں، مسلم ملک میں یا غیر مسلم ملک میں، اکثریت میں یا اقلیت میں، وہ اس امر کے مکلف اور پابند ہیں کہ جس حالت میں بھی رہتے ہو اپنے مسائل میں اختلاف کی صورت میں اس اختلاف کو شریعت کی روشنی میں حل کریں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ اسلام میں دارالقضاء کی اہمیت اور اس کا مقام کیا ہے۔ بقول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، القضاء فریضۃ محکمۃ وسنۃ متبعۃ، القضاء فریضۃ محکمۃ وسنۃ متبعۃ، کہ قضا مضبوط فریضہ اور سنت متبعہ یعنی قابل تقلید سنت ہے۔ ہمارے فقہاء کرام نے نظام قضا پر بہت زیادہ زور دیا، یہاں تک کہ جن ممالک میں اسلامی حکومتیں نہیں اور وہاں مسلمان بستے ہیں تو ان مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے میں سے کسی شخص پر متفق ہو جائے، یعنی اسے اپنا امیر بنا لے اور وہ ان کے اوپر کسی کو قاضی مقرر کر دے۔ صاحب فتح القدیر لکھتے ہیں، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ سُلْطَانٌ وَلَا مَنْ يَجُوزُ التَّقَلُّدُ مِنْهُ كَمَا هُوَ فِي بَعْضِ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ غَلَبَ عَلَيْهِمُ الْكُفَّارُ يجب عليهم أن يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليا فيولي قاضيا أو يكون هو الذي يقضي بينهم وكذا ينصب لهم إماما يصلي بهم الجمعة۔ محترم بزرگوں، حضرات انبیاء کرام صرف احکام الہیہ کے پیغمبر ہی نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ قاضی اور حکم بھی ہوتے تھے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی منصب عظیم کی جانب اشارہ کیا گیا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عدل ساعت خیر من 60 سنہ، ایک لمحے کا انصاف 60 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ ملک عزیز میں مغلیہ سلطنت کے دور تک نظام قضا باقی رہا اور مسلمانوں کے مقدمات دارالقضاء سے فیصل ہوتے رہے، مگر بعد میں جب انگریزوں کا دور آیا تو انہوں نے اس نظام کو ختم کر دیا۔ اس وقت ہمارے بزرگوں اور اسلاف نے یہ محسوس کیا کہ انگریزوں کا یہ فیصلہ مستقبل میں ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کی اجتماعی دینی زندگی کے لیے انتہائی خطرناک اور نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے علماء کی ایک جماعت نے حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں صوبہ بہار کی محدود سطح پر نظام قائم فرمایا، جو الحمدللہ آج تک قائم ہے، اور وہاں سے بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ کے مسلمانوں کے تمام تنازعات و جھگڑے فیصل ہوتے ہیں۔ استاذی و مربی، فقیہ زمن و بے بدل، استاذ و مربی، فقیہ زمن و بے بدل حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے تک اسی دارالقضاء کے قاضی القضات، چیف جسٹس اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر رہے۔ اللہ پاک آپ کی قبر کو نور سے بھر دے اور پوری امت کی طرف سے، بالخصوص اس عاجز و حقیر اور اس کے تمام تلامذہ کی طرف سے آپ کو بہترین بدلہ عطا کرے کہ حقیر جو 2 بول بولنے اور چند سطرے لکھنے کے قابل بنا، یہ اس کے جمیع اساتذہ بالخصوص حضرت قاضی صاحب ہی کا فیض نظر ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جو ہندوستان میں بسنے والے تمام مکاتب فقہ اور مسالک کے مسلمانوں کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے، اللہ پاک اسے تا قیام قیامت قائم رکھے، محفوظ رکھے۔ نے اس نظام قضا کو ملک گیر پیمانے پر وسیع کرنے کا پروگرام بنایا۔ بہت سارے شہروں اور قصبوں میں یہ نظام قائم ہو چکا اور دیگر بہت سے مقامات پر اس کے قیام کی کوششیں جاری ہیں۔ اللہ پاک ان کوششوں کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ جامعہ کے رئیس محترم حضرت مولانا غلام محمد صاحب استانوی دامت برکاتہم
وحفظہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے ملک میں کامیابی کے ساتھ جہاں مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ اور مساجد کو قائم و تعمیر فرما کر قوم مسلم کو اس کے خالق و مالک سے وابستہ کیا اور اس کے نو نہالوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر کے برسر روزگار کر دیا، وہیں آپ دامت برکاتہم اور آپ کے خلف الرشید معتمد جامعہ ناظم تعلیمات حضرت مولانا حذیفہ صاحب زادہ اللہ شرفا و علما و عملا اور جامعہ کے مؤقر ٹرسٹی حاجی الیاس صاحب مکرانی حفظہ اللہ رعاہ کی یہ فکر تھی کہ ہمارے اس علاقے میں ضلع نندربار کے مسلمانوں کے عائلی و خاندانی تنازعات کے حل کے لیے دارالقضاء کا قیام ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ آج مسلم پرسنل بورڈ کے معزز و مؤقر کارگزار جنرل سیکریٹری اور اس کے ارکان کے دستہائے مبارک سے اور دعاؤں سے دارالقضاء ضلع نندربار کا سرزمین عقل کو پر افتتاح ہونے جا رہا ہے، جو پورے علاقے کے مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے۔ اللہ پاک اسے قبول فرمائے اور دوام عطا فرمائے۔ محترم حضرات، ہمارے ملک کا آئین دارالقضاء کے قیام کو سند جواز فراہم کرتا ہے۔ دستور ہند کی دفعات 19، 21، 25 اور 26 کے تحت تمام شہریوں کو اپنے انجمنیں اور ادارے قائم کرنے، اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس کی تبلیغ کرنے اور اپنے مذہبی معاملات پر عمل کرنے کا حق ہے۔ حکومت وقت بھی عدالتوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً عوامی عدالتیں قائم کرتی ہیں، جہاں باہمی مفاہمت و مصالحات سے استعداد میں مقدمات فیصل ہوتے ہیں کہ اگر وہ عدالتی سسٹم کے مطابق حل کیے جاتے ہیں تو کتنے فریق جو جوان ہیں بوڑھے ہو جاتے اور جو بوڑھے ہیں وہ زیر زمین ہو جاتے، مگر انصاف نہیں مل پاتا۔ ملک کی دارالقضائیں اسی مفاہمت و مصالحت اور رد امانات الی اہلہا اور عدالتوں کے مقدمات کے بوجھ کو کم کرنے کے مراکز ہے۔ متوازی و مقابل عدالتیں نہیں۔ مسلم پرسنل بورڈ نے جب پورے ملک میں دارالقضاء کے قیام کا اعلان کیا تو ایک شخص نے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ نے دارالقضاء کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی الگ سے عدالتی نظام قائم کرنے کی سوچ نہیں، یہ کوئی الگ سے عدالتی نظام کے قائم کرنے کی سوچ نہیں، بلکہ یہ ایک طرح سے عدالتی نظام کی مدد کہلائے گی۔ دارالقضاء کے ساتھ کاؤنسلنگ کمیٹی بھی قائم ہوتی ہیں، جو یہ کوشش کرتی ہیں کہ کاؤنسلنگ کے ذریعے سے فریقین میں سمجھوتا ہو۔ اگر سمجھوتا نہ ہو تب دارالقضاء کے قاضی احکام شرعیہ کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ دارالقضاء میں انتہائی کم وقت اور کم خرچ میں شرعی اصولوں اور اس کے رہنما خطوط کے روشنی میں فیصلے ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کے لیے اس دنیا میں راحت و سہولت کا سبب اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تنازعات کے حل کے لیے دارالقضاء کا رخ کریں۔ بعض لوگوں کی جانب سے یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ دارالقضاء فیصلہ تو کرتا ہے، دارالقضاء فیصلہ تو کرتا ہے لیکن اسے نافذ نہیں کرتا، تو اس کا کیا فائدہ؟ جواباً عرض ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی اور قاضی کی جو تعریف کی ہے اس سے اس اشکال کا جواب مل جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان المفتی مخبر بالحکم، ان المفتی مخبر بالحکم والقاضی ملزم بہ، کہ مفتی حکم خداوندی کی خبر دیتا ہے اور قاضی حکم شرعی کو لازم کرتا ہے۔ قاضی کی اس تعریف میں یہ کہا گیا کہ قاضی کا کام حکم خداوندی کو لازم کرنا ہے، نافذ کرنا نہیں۔ نافذ کرنا حاکم وقت کا کام ہوتا ہے، جو یہاں نہیں ہے۔ اور فقہ کا یہ مشہور قاعدہ ہے، المیسور لا یسقط بالمعسور، المیسور لا یسقط بالمعسور، کہ متعذر اور ناممکن امر کی وجہ سے امر میسور، یعنی ایسا کام جو ہمارے اختیار و قدرت میں ہے،
کو ترک نہیں کیا جا سکتا، یعنی ہمیں قوت نافذہ حاصل نہ ہونے کی وجہ سے ہم قضائے شرعی کو ترک نہیں کر سکتے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب قاضی فیصلہ کرتا ہے تو اس فیصلے کو ماننے اور نہ ماننے کا اختیار فریقین کو گرچہ ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ مسلمان ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس حکم کو ضرور مانتے ہیں اور مانیں گے۔ اکتفی علی ھذا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وحبیبنا وحبیب رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔